السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو قطر نیوز چینل۔ آپ تمام دوستوں کو اپنے اس چینل میں ویلکم کہتا ہوں۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ قطر کی 3 لیٹسٹ امپورٹنٹ نیوز اپڈیٹس اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے ویورز، نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قطر کی تمام خبریں حاصل کرنے کے لیے اور قطر کی لیٹسٹ جابس اپڈیٹس بھی حاصل کرنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو تمام لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس کی نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدگی سے ملتا رہے۔ تو چلیے دوستو، آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ البید اسٹیڈیم فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 ٹورنامنٹ کا ایک دوسرا مقام بن گیا ہے، جس نے 5 اسٹار کے استحکام کی درجہ بندی حاصل کر لی ہے۔ تو دوستو، نارتھ سٹی الخور میں واقع 60,000 کیپیسٹی والے یہ اسٹیڈیم جو قطر 2022 کے افتتاحی میچ کی میزبانی کرے گا، تو اس کو خلیجی تنظیم برائے تحقیق و ترقی کی جانب سے عالمی استحکام تشخیصی نظام GSAS کا سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ تو دوستو، البید اسٹیڈیم نے اسٹیڈیم کے استحکام کے سلسلے میں GSAS کے 3 سرٹیفکیٹ حاصل کیے ہیں۔ اس اسٹیڈیم کے ڈیزائن، تعمیراتی طریقوں اور اپنے انرجی سینٹرز کی کارکردگی کے لیے تو اس سال کے شروع میں ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم نے 5 اسٹار GSAS کی درجہ بندی حاصل کرنے والا جو ہے ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم، وہ قطر کا پہلا اسٹیڈیم بن گیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم اور الجنوب اسٹیڈیم، ان دونوں اسٹیڈیمز نے اس سے قبل 4 اسٹار GSAS کی درجہ بندی حاصل کی تھی۔ تو دوستو، قطر اور خطے میں خانہ بدوش افراد کے ذریعے استعمال ہونے والا روایتی خیمے سے ملتے جلتے ڈیزائن کے مطابق اس اسٹیڈیم کو تعمیر کیا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی پہلی اپڈیٹ۔ اب بڑھتے ہیں دوسری اپڈیٹ کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں دوسری خبر۔ تو دوستو، جو دوسری خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ میوزیمز، لائبریریز اور تمام QM پارکس اور کھیل کے میدان بھی عارضی پابندیوں کے ساتھ دوبارہ کھولے جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے دوستو، صحت اور حفاظت کے نئے پروٹوکولز میں وزٹرز کو QM کی ویب سائٹ پر جا کر ایڈوانس ٹکٹ بک کروانے کی ضرورت ہوگی۔ دوستو، قطر میوزیم QM کے اداروں کا افتتاح اگست میں میوزیم آف اسلامک آرٹ MIA، نیشنل میوزیم آف قطر NMOQ اور اس کے علاوہ متحف عرب میوزیم آف ماڈرن آرٹ، اس میں نئی عارضی نمائشوں کے ساتھ اس کو دوبارہ کھولا جا رہا ہے۔ تو دوستو، اس طریقے سے عجائب گھر کی لائبریریز اور تمام QM پارکس اور کھیل کے میدان بھی عارضی پابندیوں کے ساتھ دوبارہ کھولے جائیں گے۔ ایک پریس بیان میں QM نے کہا کہ اس مرحلہ وار خدمات میں توسیع جولائی کو ورثے کے مقامات کے دوبارہ کھولنے اور وزارت صحت کے تحفظ اور مواصلاتی بیماریوں کے کنٹرول کے دفتر کی سفارشات کے مطابق متعدد QM میوزیمز کی مستقل جمع گیلریوں کے بعد ہے۔ تو دوستو، اس طریقے سے میوزیم آف اسلامک آرٹ وہ سنڈے سے تھرسڈے تک کھلا رہے گا، جس کی ٹائمنگ ہے 9 AM to 3 PM۔ اس کے بعد دوستو، متحف عرب میوزیم آف ماڈرن آرٹ، یہ بھی سنڈے سے تھرسڈے تک کھلا رہے گا، اس کی بھی سیم ٹائمنگ ہے 9 AM to 3 PM۔ تو دوستو، یہ تھی دوسری اپڈیٹ۔ اب بڑھتے ہیں تیسری اپڈیٹ کی جانب اور آپ کو آگاہ کرتے ہیں تیسری نیوز اپڈیٹ سے۔ تو دوستو، جو تیسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ قطر اولمپک کمیٹی QOC نے منڈے کے روز یہ اعلان کیا تھا کہ اس نے 2032 کے اولمپک اور پیرا اولمپک کھیلوں کے آئندہ ایڈیشن کی میزبانی کے لیے غیر مقابل کنٹینیوس ڈائیلاگ میں شامل ہونے کی درخواست اپلیکیشن بین الاقوامی اولمپک کمیٹی IOC کو باضابطہ طور پر جمع کرا دی ہے۔ تو دوستو، قطر نے یہ اپلیکیشن سرکاری خط کے ذریعے سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں IOC کے صدر دفتر کو پہنچائی۔ اس اعلان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ QOC کے صدر HE شیخ جان بن محمد بن خلیفہ ال ثانی نے کہا کہ اس سے قبل مشرق وسطیٰ میں اولمپک کھیلوں کا انعقاد کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو اولمپک کے حلقے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے امن، اتحاد اور امید کی علامت ہیں، بشمول ہمارے خطے کے لوگوں یعنی قطر کے خطے کے لوگوں کے لیے بھی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی قطر کی 3 لیٹسٹ امپورٹنٹ نیوز اپڈیٹس جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ضرور مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ تو دوستو، آپ نے اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور دوستو، اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو قطر کی تمام خبریں بآسانی بر وقت ٹائم پہ ملتی رہیں۔ تو دوستو، آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں ہمیں اجازت اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔